بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يملك إلا حقه القائل ولا يحصي نعمه وتعاته ولا يزيد حقه الكاذبون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الحكيم المجيد العظيم الحاشية الكرام يسير النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوجود صاحب المقام السكينة والخير والأمر النبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم بشمال وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل ذلك الله للكاذبين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کلام کو بتا ہے کہ یہ دو دن گزرے ہیں یہ مباحثت کے حوالے سے بات کرتی ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم تو تھوڑا سا علم آنے کے بعد بلکہ قرآن نے چیلنج کیا کل باتوں بیاشر سور سے اگر لا سکتے ہو اس قرآن کی مثل اور 10 صورتیں پڑھو پہلا چیلنج کیا 10 صورتیں لاؤ پھر فرمایا کہ 10 صورتیں نہیں لا سکتے ایک صورت لاؤ پھر فرمایا ایک صورت بھی نہیں لا سکتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اس کی مثل ایک آیت لاؤ حالانکہ سبا معلقہ ان کے بڑے بڑے وہ مسائل تھے 7 بڑے مسائل ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا اس کے مقابلے والا تھا ہی نہیں کوئی مگر انہوں نے یہ اتار دیا کہ جب اللہ کے حکم سے نزول ہوا سورۃ الکوثر کا اللہ نے فرمایا بڑی صورتوں کی بات ہی نہیں یہ سورۃ الکوثر کا اگر مقابلہ کر سکتے ہو اس کے مقابلے میں لا سکتے ہو لاؤ مگر انہوں نے اتار دیا اپنے ثواب و معلومات اتار دیے 7 بڑے قصیدے ان کا ہم سے نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ قرآن کا ہم نہیں کر سکتے تو اللہ یہاں اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے لا رب ولا بسم اللہ بھی تلاوت ہوگی ہر خشک اتار کا ذکر قرآن میں ہر بہار اتار کا ذکر قرآن میں ہر خشک اتار کا ذکر قرآن میں ہر چیز میں کیا کر کے بات رہا ہوں ہر چیز کا ذکر قرآن میں آئے نجران سے عیسائی 70 کی تعداد تھی اور 3 بڑے تھے حارث سعید اور عاقب ان کا سب سے بڑا تھا جو آج کے دور میں جس کو پوپ کہتے ہیں سب سے بڑا عہدہ جو 70 لوگ تھے آئے کے سال میں سونے چاندی سے جڑے ہوئے سوٹ پہنے ہوئے دیواروی سے بہت بہترین سوٹ انہوں نے سمجھا تھا کیسے کسرا کے دربار میں جاتے ہیں تو ایسے بن کے جاتے ہیں آئے مسجد نبی میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد انہوں نے کوشش کی سامنے آئے سلام کیا سرکار نے رخ کر دیا سرکار نے تھوڑی سی زمین پہ بات وہی ہے اگر ایسے نہیں ہے سرکار نے رخ کر دیا وہ دوسری طرف سے آئے
اس طرف پھر اس طرف سے سرکار اس طرف رخ پھر دیا. اب بات یہ ہے کہ اس ہستی کو جانتا کون ہے. اب یہ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے. اب کسی بزرگوار سے پوچھا آپ کون کے ہوں گے جس کو لوگوں نے پہلی دفعہ بتا دیا تھا اور پہلی دفعہ کرے. اچھا لوگ آئے ہم نے تو ان کے اخلاق کی اعلیٰ مثالیں سے بھی یہ کیا ہوا. ہاں ہم نے بھی ایسے سنا ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ شک تو نہیں. ایسے کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ ہم آئے ہم نے سلام کیا, السلام کا جواب بھی نہیں دیا, لوگ ابھی پھر دیا. یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا یہ پتا مجھے نہیں, یہ کیوں کیا ہے صاحب کے ساتھ یہ مجھے نہیں پتا. پھر ایک دوسرے صاحب کے پاس بھیجا, اس نے پہلے تعبت سے وہ بہت زیادہ ذہین ہے, اس کے پاس ہے, وہ تیرے سوال کا جواب دے گا, حل بتائے گا. اس کے پاس گئے, ظاہر وہ 70 لوگ تھے, پھر اور لوگ بھی جو سنتے گئے ساتھ ہوتے گئے, مجمع بن گیا. اب دوسرے کے پاس گئے, پوچھا کہ ہم نے سنا تھا کہ سرکار تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, ہم نے سلام کیا, سلام کا جواب بھی نہیں دیا, روپا پر بھی دے دیا, مطلب کیا ہے؟ اس کا پتہ نہیں. بات ایسی ہے جیسے تو کہہ رہے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, بہت بات ایسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے. پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ ہاں وہ دیکھ رہی ہو ایک نوجوان کو سامنے کہا اس کا نام علی بن طالب ہے, جب اس کا نام سے پوچھو. جب تیسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے نے پھر آگے بھیجا, تو سارا وہ مجمع سرکار مولا علی صاحب کے سامنے آیا. آیا اور آ کے پوچھتا ہے, اے علی بن ابی طالب, ہم نے سنا تھا سرکار رسول اللہ کی تعریف بہت زیادہ سنی, پڑھی بھی تھی, یہ کیوں کیا؟ ہم آئے اب وہ فرمایا تم نجران سے آئے, پادری علماء اپنے دور کے بڑے عالم کا, تم اپنی عبادت گاہ میں کیسے جاتی ہو؟ آپ دیکھو پتہ کی بات بتائی بتا کہ اپنی عبادت گاہ میں جب جاتے ہو ایسے جاتے ہو جیسے آپ آئے ہو غالب گلدان والے پاس, پرانے کے پاس, کھوٹے کے پاس. فرمایا وہی پہن کے آؤ پھر دیکھنا, وہی پہن کے آؤ پھر دیکھنا سلام کا جواب دیتے یا نہیں دیتے. بس وہ چلے گئے, انہوں نے لباس تبدیل کیے, وہی پھٹے پرانے یا کھٹرے لباس یا ڈار کے لباس جیسے وہ پہنتے تھے عبادت خانے کے لیے, وہ پہن کے آئے. بس نبی میں سرکار رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ان کے سلام کا جواب بھی دیا, اٹھ کے استقبال بھی کیا اور پھر بٹھایا. علی صاحب باتیں ہوتی ہیں, اللہ کے رسول کی زبان مایوسی کی زبان ہے, اس سے علاوہ کوئی بڑھ کر بول نہیں سکتا, بحث کر ہی نہیں سکتا. مگر انہوں نے یہ تو خدا کا بیٹا ہے, آپ کیسے بولے, یہ تو خدا کا بیٹا ہے. سرکار نے بتایا کہ خدا کا بیٹا نہیں ہے, خدا کا بندہ ہے, بیٹا نہیں ہے. خالی ہم کیسے بولے؟ فرمایا کہ پھر قرآن پڑھا اور بہت زیادہ آیات نازل ہوئی ہے اسی کو بحالا پر. انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس کا باپ خدا ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے, پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کی تو ماں ہے, جو باپ ہے. انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اس کو مٹی سے خلق کیا اور اتنا فرمایا ہو جا, ہو گیا. کن فیکون. اب بولو, اب دلیل کے بارے
مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، دلیل کا جواب دے نہیں سکتے تھے، کسی دلیل کا جواب بھی نہیں دے سکتے، مگر ہم نہیں مانتے، ضد پہ آ گئے۔ اچھا اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنذهب لعنة الله للكاذبين۔ اس علم آج ہونے کے بعد جتنے ہم نے جھگڑا کیا ہے، اب کیا کرو؟ اپنے بیٹے بلاؤ۔ اللہ کا رسول ایک سے بتا دیجیے کہ تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس بلاؤ، میں اپنی نفس بلاتا ہوں، تم اپنی نساء بلاؤ، میں اپنی نساء بلاتا ہوں۔ پھر کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرے گا۔ بے شک بے شک۔ اب مدینہ صحابہ کرام سے میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، حقیقت میں کر رہا ہوں، مدینہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا۔ اللہ کے رسول جس کو بھی آواز دیتے وہ تو بول کے رفیع اللہ علیہ صاحب مرحوم کے احوال ہے کہ مدینہ کے بازار کھلے رہے، ساری رات تیاریاں ہوتی رہی، صحابہ کرام تیار ہوتے رہے کہ صبح ہوگا تو ہم جائیں گے۔ کیوں؟ ان کو تو بیٹا ہی نہیں ہے، ان کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، ظاہر ہم صحابی ہے، پیر کے مرید ہے، ہم بھی جائیں گے بیٹے پر، تو کون جائے گا؟ تو جب وہ سرکار نے نماز فجر ادا فرمائی اور وہ کے بیٹھے صحابہ کی طرف لوگ کے اندر فرمایا تو فرمایا حسن بیٹا ادھر آؤ، حسن بیٹا ادھر آؤ، دائیں طرف حسن کو لیا، پھر فرمایا حسین بیٹا تو بھی آؤ، بائیں طرف حسین کو لیا، اور پھر گھر کی طرف چلے لگے۔ ایک کا ایک ساتھ الفاظ ہوں وہ نقل کر رہا ہوں، تو سب نے کہا، سب نے پڑھ اٹھ سرکار میں بھی ہوں، 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 میں بھی بیٹھا ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ صاحب نے دیکھ لیا میرے ابناء یہ ہیں، میرے ابناء یہ ہیں، انہوں نے کہا ہم، سرکار نے فرمایا تم ابناء، کیسا اچھا جواب ہے، سب کا الفاظ ہے، تم ابناء، میرے ابناء یہ ہیں۔ پورے مدینے میں سچوں کی ضرورت تھی، کہاں گئے صدیق؟ صدیق اکبر مولا علیہ السلام ہے، دوسروں کو بنایا گیا ہے، گھڑی گئی یہ باتیں۔ صدیق اکبر کون؟ مولا علی علیہ السلام، بے شک بے شک، اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا جو بھی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کو سچوں کی ضرورت پڑی، مدینے میں ایک ہی گھر سے مل گئے، ابنا بھی ایک ہی گھر سے، انفسنا انفسکم، نفس رسول بھی نفس اللہ بھی، کیونکہ مولا علیہ السلام نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، جان رسول ہے۔ پھر نساء لوگوں نے چیزوں کو اس میں تو نساء میں تو پھر ازواج شامل ہے، اور وہ ایک دو تو نہیں ہے، 9 11 13 جو بھی۔ قرآن کبھی نہیں پڑھتے مسلمان، اگر قرآن پڑھتے تو جھگڑے بھی نہ ہوتے۔ فرعون کیا کرتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے 70,000، میں آیات نہیں پڑھ رہا، کافی سلسلہ آیا، 70,000 سے زیادہ بچے قتل کرائے ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو وہاں لفظ کیا ہے؟ نساء، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری نساء کو زندہ رکھتے تھے۔ وہاں نساء کا مطلب بیٹیاں تھی، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نساء، تو اللہ بھی بیٹی کو نص قرآن دے کے گیا ہے اللہ کا رسول۔ اور اگر پھر سے صاحب اللہ کا الفاظ ہے کہ کوئی بگڑ نہ جائے،
کہ میں ایسی خاتون لے جاؤں اپنے ساتھ مباہلہ میں کہ وہ کسی کی ماں ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی بیٹی ہو، تو ظاہر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا قرآن کی نص سے نصاب بن کے جا رہی تھی، تو سرکار رسول خدا کی بیٹی مولا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حسنین شریفین کی ماں، تو اگر قرآن مسلمان پڑھ لے تو مسئلہ ہی نہ بنے، بیویاں شامل ہیں، اسلام میں تو بیویاں تھیں، بیٹی قرآن کہہ رہے ہیں کہ فرعون قتل کرواتا تھا، ذبح کرواتا تھا، کن کو بیٹوں کو، عورتوں کو، نساء کو باقی رکھتا تھا، زندہ رکھتا تھا، بیٹیوں کو، اور یہاں بھی اللہ کا رسول لے کے چلا۔ اب دیکھا انہوں نے دور سے لائٹ نظر آ رہی ہے، یہ ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے ہیں، کالی چادر ہے اس کے نیچے ہیں، عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ جو ضد پہ اڑے ہوئے تھے ان کے بڑے نے کہا جلدی کرو اور معافی مانگو، معافی مانگو، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جو کہتا ہے مان جاؤ۔ ان کو ابھی تک تو نہیں کر رہا، اب کیا ہوا؟ کہا وہ نور کی لائٹیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہستیاں جو آ رہی ہیں، اگر ہم نے مباہلہ کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ کے رسول کو بھی ان ہستیوں کی آمین کی ضرورت میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اہل بیت رسول، میں بد دعا کروں گا، دعا مطلب دعا ان نصارہ کے مقابلے میں، تو نے آمین کہنا ہے، بس یہ الفاظ سنے اور ڈر گئے، عیسائی ڈر گئے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت تک کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا کیا، مباہلہ نہیں کرتے، ہم ہار گئے، ہم ہار گئے، وہ بہتر ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت برسی رہے گی قیامت تک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھو۔ آگے آ جائیں، توجہ نہیں کرتے بزرگان یا بھائیوں جو بھی ادھر آگے آ جائیں، بڑا آدمی پیچھے بڑا آدمی ہو کوئی بچہ نہ آئے، کوشش کرے اور ترتیب اختیار کرے، یہ آگے آگے آ جائے، بار بار کہنا پڑتا ہے، ادھر آ جائیں یار، خالی جگہ بس یہ